السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک آدمی تھا، روزانہ اپنی خاندان کو دیکھ کر اور اس خاندان کے اخراجات کو دیکھ کر پریشان رہتا تھا کہ کیا کروں، اتنی پریشانی، کبھی بیماری آ جاتی ہے تو کبھی قرض، کبھی بچوں کے اخراجات کی پریشانی تو کبھی گھر کا خرچ، ان سب چیزوں سے پریشان۔ وہ روزانہ اس بات کو سوچتا کہ کیسے پورا کروں اور یہ سب کیسے کروں۔ اسی علاقے کا ایک بادشاہ روزانہ کئی دفعہ اعلان کرتا ہے کوئی بندہ جو میں اس کی پریشانی کو دور کر لوں، ہے کوئی شخص جو میں رزق دینے والا ہو یا دولت دینے والا ہو، یا کسی کو دولت کی ضرورت ہے، رزق دینے کی ضرورت ہے یا رزق کی ضرورت ہے تو آ جائے، میں اس کو مفت میں دولت بھی دیتا ہوں، بیماری کی دوا بھی دیتا ہوں، پریشانی کا حل بھی دیتا ہوں۔ اور یہی بادشاہ دن میں کئی بار اعلان کرتا ہے۔ وہ آدمی روزانہ اعلان سنتا ہے لیکن پھر بھی نہیں جاتا، اور اگر کبھی چلے بھی جاتا ہے تو اس کے پاس جو برتن ہوتا ہے، جو اپنے ساتھ برتن لے کے جاتا ہے، اکثر اس کو الٹا لے کے جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو خالی برتن لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہیں جلد بازی میں میرا پیچھے والا کام نہ رہ جائے، یہ کام نہ رہ جائے، اور اسی جلد بازی میں وہ ان سب چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو بادشاہ اعلان کرتا ہے بھئی کوئی بیماری والا ہے یا کوئی دولت لینے والا ہے، کسی کو رزق کی ضرورت ہے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے کہ میں ان کو رزق دے سکوں، میں ان کو پیسے دے سکوں، اور وہ بادشاہ کئی بار اعلان کرتا ہے، کئی بار آوازیں لگاتا ہے، کئی بار صدائیں اس کی لگتی ہیں، پلا بادشاہ ہے، وہ آپ کو یہ چیز دینا چاہتا ہے، کیا ان بستی میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس علاقے میں کوئی ایسا ہے جو یہ چاہے کہ ہاں مجھے یہ مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور جانتی ہو وہ صدا لگانے والا کون ہوتا ہے، اور وہ آدمی جو محروم ہو جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ آدمی میں ہوں، اور محروم ہونے والا آدمی آپ ہے، اور ہم سب ہوتے ہیں۔ اور وہ رزق دینے والا، سب بیماریوں کو دوا دینے والا، سب پریشانیوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جو روزانہ نہ جانے کتنی دفعہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ میں سب کچھ دیتا ہوں، اور ہم لوگ روزانہ اس کی بات سن کر نہ جانے کون سے اتنی ضروری کاموں میں مگن رہتے ہیں کہ اتنی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کا حل بتانے والے کے پاس نہیں جاتے، اور اگر کبھی غلطی سے چلی بھی گئی تو جلدی میں ہی لگے رہتے ہیں۔ نہ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنا برتن سیدھا کر کے رکھا کہ اس میں سے کچھ آ جائے، اور یہی طرح ہمارے دن رات گزرتے ہیں۔ کاش ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ایک سجدہ کتنا ضروری ہوتا ہے، ایک سجدے سے ہمیں کیا کیا طاقتیں ملتی ہیں، ایک سجدے سے ہم دنیا کی کون کون سی نعمتیں ہم لے سکتے ہیں۔ ہم نے ان سجدوں کو کچھ جانا ہی نہیں، کچھ مانا ہی نہیں، ان اٹھائے ہوئے ہاتھ کا ہم نے کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا۔ ہم نے اپنے اٹھنے والے قدم کی قیمت کو خود بے قیمت کر دیا۔ ہمارے یہ اٹھنے والے ہاتھ، اس طرح دعا کے لیے ہاتھ، اس طرح دعا کے لیے ہاتھ، یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے۔ ہم نے اپنے قدم کو خود بے قیمت کر دیا، ہم نے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خود بے قیمت کر دیا، ہم نے اٹھے ہوئے زبان کے الفاظ کو خود بے قیمت کر دیا۔ اللہ اذان کے طور پہ، اللہ کسی نہ کسی بلائی کے ذریعے ہمیں روز کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے تہجد ہو، چاہے فجر ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو۔ عصر کی قسمیں کھائے جاتے ہیں، فجر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تہجد کے لیے وعدے کیے جاتے ہیں، مغرب کی عجیب و غریب کائنات کا نظام ہوتا ہے، عشاء کی سوئی ہوئی تقدیریں جگائی جاتی ہیں۔ ہر پل، ہر لمحہ ہمیں کوئی نہ کوئی نسخہ ملتا ہے، ہم اس نسخے کو، ہم اس دوا کو بے دوا کر لیتے ہیں، ہم اس تاثیر کو اس میں پانی ڈال کے، ہم اس شربت کو اس میں زیادہ پانی ڈال کے، ہم اس گڑ کو اس میں زیادہ پانی ڈال کے بے پیکا کر لیتے ہیں، بے مزہ کر لیتے ہیں۔ دعا کو ہم بے توجہ کے نام پہ بے مزہ کر لیتے ہیں، نماز کو بغیر یکسوئی کے نام پہ برباد کر لیتے ہیں، اور اسی طرح اٹھتے ہوئے قدم کو وساوس کے نام پہ اور جلد بازی کے نام پہ بے قیمت کر لیتے ہیں۔ کب تک اسی طرح حالات میں پستے رہیں گے؟ کب تک اسی طرح
دوسروں کے ہاتھوں ہم نقصان کھاتے رہیں گے؟ کب تک اسی طرح اللہ سے دوری اختیار کرتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، انسان ہے، معمولات زندگی ہیں، کمائی بھی ہیں، لیکن وہ یقین ہمارا کدھر گیا؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرمانے لگی، کہنے لگی، اسکول سے بچے آیا، اماں روٹی چاہیے۔ اچھا بیٹا روٹی چاہیے تو ٹھیک ہے، مصلی پہ جا کے کھڑا ہو جا، اللہ سے مانگ لے، مجھ سے کیا لینا، رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ ٹھیک ہے اماں، میں جاتا ہوں۔ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لی۔ اب پلا جگہ چلا گیا، پلا الماری دیکھ لی، اماں کتنا پیارا کھانا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، اماں چلی گئی، روٹی نہ رکھی۔ ایک دور ایسا آیا، اماں کسی کام سے باہر چلے گئی، روٹی نہ رکھی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اپنے اسکول سے، اپنے خانقاہ سے، اپنے مدرسے سے، اپنے مسجد سے واپس آیا، اماں پریشان، ہائے میرا بیٹا آج تو اس کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج جو معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان تھا وہ تو ختم ہو جائے گا، اس کا اللہ سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آ گئی، دیکھا بچہ سو رہا ہے، اٹھایا، لاڑ پلاڑ کیا، بیٹا کیا ہوا، بھوک نہیں لگی، کھانا کھایا ہے؟ کہتے اماں جی ہاں کھایا، آج تو بڑا لذیذ کھانا تھا، آج تو ایسا کھانا تھا جیسے آج تک میں نے کبھی کھایا ہی نہیں، اور لازم بات ہے کیوں نہیں، جنت کا کھانا ہوتا اور اللہ کے پیارے لوگوں کا، پیارے صلحاء کا دیا ہوا کھانا ہوتا، روحانی مخلوق کا دیا ہوا کھانا ہوتا، کیسے لذت نہ ہوتا، کیسے ذائقہ نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ اماں آپ، میں آیا گھر پہ، آپ نہیں تھی تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، روز تو اللہ ہی کھانا دیتے ہیں۔ نماز پڑھ لیا، نماز پڑھ کے دروازہ کھول دیا، الماری کھول دی، کھڑکی کھول دی، اور وہاں پہ کھانا پڑا تھا۔ ماں بھی سمجھ گئی کہ ہاں اب میرے اللہ کے اوپر میرے بیٹے کا یقین بڑھ چکا ہے، اور اب مجھے اس کی ٹینشن نہیں لینی، اب مجھے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہی ہمارا بھی ہے اور یہی ہم سب کا ہے۔ ہم دور بدر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، لیکن خود دعا سے ہم دور ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سے مانگنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو احادیث ہیں، منتخب احادیث ہے جس میں مسنون اعمال ہے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہی ہماری پریشانی کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔